الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر اس میں اشارہ کے بارے میں جاری تھا۔ کلام کے اندر اس میں اشارہ لانے کے کیا فوائد ہیں، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کو دیکھیے، فرما رہے ہیں کا بیان حال ہی، اور جیسا کہ مشار الیہ کے حالت کو بیان کرنا اگر مقصود ہو، فی القرب والبعد، قریب ہونے میں یا دور ہونے میں، نحو مثال کے طور پہ ھذا یوسف، یہ یوسف ہیں، ذاک اخوہ، وہ اس کا بھائی ہے، ذالک غلامہ، وہ اس کا غلام ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، ھذا اس میں اشارہ ہے، یہاں کیوں لائے ہیں؟ تاکہ حالت قرب بتانے کے لیے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ذاک اس میں اشارہ ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جو مشار الیہ ہے نہ بہت قریب ہے نہ بہت دور ہے، اور ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے، بعید کے لیے آتا ہے، ذالک غلامہ، وہ اس کا غلام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ دور ہے۔ تو اس میں اشارہ للقریب، اس میں اشارہ للبعید، اور اس میں اشارہ جو وسط کو بیان کرنے کے لیے ہے، للمتوسط۔ تو یہ مقصد یہاں کیا ہے؟ یہاں کسی اور طریقے سے بھی بات کی جا سکتی تھی، اس میں ضمیر لے آتے یا اور کسی طریقے سے گفتگو کر سکتے تھے، لیکن یہاں اس میں اشارہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مشار الیہ ہے وہ قریب ہے، تو اس کے لیے ھذا استعمال کیا۔ مشار الیہ اگر بعید ہے تو اس کے لیے ذالک استعمال کیا۔ مشار الیہ نہ بہت قریب ہے نہ بہت دور ہے، تو اس کے لیے ذاک جو اس میں اشارہ ہے یہ استعمال کیا۔ تو یہ فائدہ ہے اس میں اشارہ کو بیان کرنے کا، کلام کے اندر کوئی اسم معرفہ کی صورت میں لانا، اور معرفہ میں بھی اس میں اشارہ کی صورت میں ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کا بیان حال ہی، اس کا عطف ما قبل پر ہے، کا بیان حال ہی فی القرب والبعد، اور اس کی حالت کو بیان کرنا قرب میں اور بعد میں، نحو مثال کے طور پر ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، وذاک اخوہ، اور وہ اس کا بھائی ہے، وذالک غلامہ، اور وہ اس کا غلام ہے۔ چوتھی مثال یہ بیان فرما رہے ہیں والتعظیمی، یعنی وقت تعظیمی، جیسا کہ کسی کو عزت دینا، کسی کی تعظیم و تکریم کے لیے، ادب و احترام کے لیے اس میں اشارہ ذکر کرنا، نحو مثال کے طور پر ان ھذا القرآن، بے شک یہ وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جو اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ بے شک یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے، رہنمائی کرتا ہے سب کی اس راستے کی طرف جو راستہ اقوم ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو یہ ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے، ھذا اس میں اشارہ استعمال کیا، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ بتا سکیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی قابل تعظیم ہے، تو اس کی شان و عظمت کو، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ انہوں نے ذکر کیا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، ھذا اس میں اشارہ موصوف، اور القرآن یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ ان کا اسم بنیں گے، اور یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو راستہ اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم ہے، یعنی حق کی طرف اور حق کے راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو ھذا ذکر کیا تعظیم کے لیے۔ اسی طرح یہ ذالک بھی اس میں اشارہ ہے، قرآن مجید میں ہے، وذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ، لا نفی جنس ہے، ریب سے مراد ہے شک و شبہ، جس کے کلام اللہ ہونے میں، جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے۔ حالانکہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تو قرآن مجید تو قریب ہے، اس کے باوجود ذالک اس میں اشارہ بعید کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ مقصد ہے تعظیم کے لیے، کہ تاکہ معلوم ہو کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بہت ہی شان و عظمت والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید رتبے میں بہت بلند و بالا ہے، اس کی شان و عظمت بہت بڑی ہے، اس لیے ذالک لائے ہیں، ورنہ ذالک دور کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کی شان اور عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس میں اشارہ بعید وہاں لاتے ہیں، جو ہے قرب مکانی وہ نہیں ہوتی، لیکن جو درجہ بلند ہوتا ہے، شان اور عظمت بڑی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس میں۔ تو یہ دیکھیے ذالک یہاں تعظیم کے لیے آیا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، والتحقیر، تحقیر کے لیے جو چیز قابل حقارت ہو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اھذا الذی یذکر آلہتکم، اور یہ دیکھیے مثال، کیا ھذا الذی، کیا یہ وہ شخص ہے، یذکر جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم الہ کی جمع آلہ ہے، جو تمہارے خداؤں کی، تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، کیا یہ وہ شخص ہے؟ یعنی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کا مقصد تحقیر ہے، تحقیر ہے، وہ حقارت کی وجہ سے یہ اس میں اشارہ جو ذکر کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اھذا الذی، کیا یہ وہ شخص ہے، الذی یذکر جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے خداؤں کا، تمہارے معبودوں کا۔ تو ھذا اس میں اشارہ یہاں وہ تحقیر کے لیے لائے ہیں، معاذ اللہ، یہ کفار کا قول ہے جو حکایتاً بیان کیا گیا ہے۔ روزمرہ میں بھی آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جس نے آپ کے نظریے کے مطابق اچھا کام نہیں کیا ہے، ایسا کام کیا ہے جو قابل حقارت ہو، تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا، یہ نامناسب بات کہی، یہ نامناسب کام کیا، تو وہاں اس میں اشارہ جو آپ ذکر کریں گے، استعمال کریں گے، اھذا الذی فعل کذا، اھذا الذی فعل کذا، کیا یہ وہ شخص ہے جس نے ایسا ایسا کیا۔ تو اس میں اشارہ جو ہے وہ کبھی تحقیر کے لیے بھی لایا جاتا ہے کلام کے اندر۔ تو یہ محل استشہاد ہی ہے کہ ھذا یہاں ذکر کیا۔ اور مثال دیکھیے، فذلک الذی یدع الیتیم، بس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی دھتکارتا ہے، نفرت کے ساتھ کسی کو بھگا دینا، دھتکار دینا اور جھڑکنا، دع یدع، بس یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اب یہاں ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ذالک یہ ذکر کیوں کیا؟ تحقیر کے لیے، کہ جو یہ شخص یہ کام کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ظالمانہ طریقے سے یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، اور یتیم کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کے ساتھ نرمی و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو وہ شخص قابل تحقیر ہے۔ اس شخص کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے یہ ذالک یہاں بیان ہوا، ذالک، بس یہی وہ شخص ہے، یعنی یہ وہ گھٹیا شخص ہے، یہ وہ قابل حقارت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہاں اس میں اشارہ جو ہے آپ دیکھیے کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یہ مثال ہے اھذا الذی یذکر آلہتکم، کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یہ مثال ہے ان ھذا القرآن، یہاں ھذا اس میں اشارہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ تو عزیز طلبہ غور کیجئے کہ اس میں اشارہ کو لانے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ایک تو اس میں اشارہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ متکلم کے نزدیک یہی وہ طریقہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے ہی گفتگو کی جائے،
اور اگر اس میں اشارہ کے علاوہ اور کسی طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہو، اس کے باوجود اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا فوائد ہیں؟ تو انہوں نے 5 فوائد ذکر کی ہیں، جیسا کہ استغراب کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی بات کے حیران کن اور عجیب و غریب ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، حالانکہ وہاں اس میں اشارہ کے علاوہ اور کسی طریقے سے بھی ذکر کیا جاتا تو بات بن سکتی تھی، لیکن استغراب کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے عجیب و غریب ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں اشارہ لاتے ہیں، جیسا کہ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ بات ہے کہ جس نے لوگوں کے خیالات کو بہت ہی حیران کر دیا ہے، لوگوں کے خیالات کو حیران کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ یہ استغراب کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، اور کمال عنایت کے لیے کسی کی طرف کسی کی توجہ کو مبذول کرانا، بہت زیادہ کسی کو توجہ دینا مقصود ہو، تو پھر وہاں پہ اس میں اشارہ ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ کسی اور طریقے سے بھی وہاں ذکر کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، امام زین العابدین کی شان میں شاعر نے یہ کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ وادی بطحا جن کے نشانات قدم جانتی پہچانتی ہے، بیت اللہ بھی ان سے واقف ہے، حل و حرم بھی ان کو جانتے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ھذا جہاں لائے ھذا، یہ اس میں اشارہ ہے کمال عنایت کے لیے، کسی کی طرف بہت زیادہ توجہ مبذول کرانے کے لیے، عقیدت میں، محبت میں۔ اور یہاں دیکھیے کہ حالت قرب و بعد کو بیان کرنے کے لیے بھی اس میں اشارہ آتا ہے، جیسے کہ ھذا یوسف ذاک اخوہ ذالک غلامہ، اور تعظیم کے لیے جیسا کہ ان ھذا القرآن، یہ وہ قرآن ہے، تو یہ ھذا اس میں اشارہ جو ہے یہ قرآن مجید کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی تعظیم، شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ ذالک اس میں اشارہ آیا ہے۔ اور کبھی تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، متکلم کے نزدیک جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ قابل حقارت ہوتا ہے، تو وہاں متکلم اس میں اشارہ ذکر کرتا ہے، جیسا کہ ھذا الذی، جیسا کہ کفار نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کفار بھی اپنے اپنے وقت کے انبیاء کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتے رہے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک حقارت میں دلال کرتے ہیں۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے؟ یعنی وہ نعوذ باللہ حقارت والا معنی مراد لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیے فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ظاہر بات ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے بلکہ وہ قابل حقارت شخص ہے، تو اس شخص کے قابل حقارت ہونے کو بیان کرنے کے لیے ذالک اس میں اشارہ لائے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔